میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جس مبارک شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ وہ عالی شان صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمعی رسالت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں۔ یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیارے پیارے اوصاف عطا فرمائے۔ یوں تو کتابیں بھری ہوئی ہیں آپ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں سے، لیکن ذہن میں یہ آیا کہ کچھ ایسے آپ کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی عادات اور اطوار اس طرح کی کچھ بیان کی جائیں جس سے معاشرے میں موجود برائیوں پر قابو پایا جا سکے۔ ظاہر ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ کوشش بھی کرے گا کہ ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کرو، کیونکہ جو سیرت بیان کی جاتی ہے نا، یہ یاد رکھیے، جو سیرتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے سیرت بیان کرنے میں کہ اول تو یہ کہ اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ایک تو ان کی سیرتیں بیان کرنے سے اللہ کی رضا پانے کی بھی نیت بنائی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا میں ایک طبقہ ہے جو سیرت پڑھتا رہتا ہے، اور کامیاب لوگوں کی سیرتوں پر کتابوں کی سیریل ہیں، مطلب کتابیں لکھی جاتی ہے، موضوع ہے لوگوں کا، لکھنے والوں کا، کہ ورلڈ سکسیسفل پرسنالٹیز، دنیا کی کامیاب ترین شخصیات، دنیا میں کی وہ شخصیات جو انفلوئنس رکھتی ہیں، اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں معاشرے کے اندر، ان کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں۔ بایوگرافی آتی رہتی ہے لوگوں کی کہ یہ کیسے کامیاب ہوئے، کیا ان میں خصوصیات تھی، کیا کرتے تھے۔ لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ پڑھتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو صرف لوگوں کی سیرتیں پڑھتا رہتا ہے اور ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بارے میں لکھا جاتا رہا ہے۔ اب اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی دنیا دار کی کامیابی کے واقعات پڑھتا سنتا رہتا ہے کہ یہ کیسے مالدار بنا، یہ کیسے عہدے دار بنا، یہ کیسے مشہور آدمی بنا۔ تو کل کسی نے بتایا کہ لوگ اداکار، گلوکار اور فنکاروں کی بایوگرافی بڑی پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کیا کیا کیا، بالکل ان کی
چاٹ لیتے ہیں ان کی زندگی کی سیرتوں کو. لکھنے والے لکھتے ہیں اپنا اپنا نصیب. کوئی کھلاڑیوں کے پیچھے، بعض فٹ بالروں کے پیچھے پاگل ہیں، پاگل لٹرلی پاگل ہیں فٹ بالروں کے پیچھے. کوئی کرکٹر کے پیچھے پاگل ہے، تو کوئی کس کے پیچھے پاگل ہے، کوئی اداکار کے پیچھے، کوئی گلوکار کے پیچھے، تو کوئی فنکار کے پیچھے. طرح طرح کے لوگ عموماً پاگل ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے، کل کی ہی بات عرض کروں کہ کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، نوجوان تھے، تو پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں، ان کو یہ سب پتہ ہے، ایک تعداد ہے نوجوانوں کی ہمارے یہاں نسل کی، جنریشن کی، ان کو یہ سب پتہ جو میں نے عرض کی. لیکن نہیں پتہ تو صحابہ کرام کے بارے میں نہیں پتہ، اولیاء کرام کے بارے میں نہیں پتہ، خلفۂ راشدین کے بارے میں نہیں پتہ. اب کہ ہمارے 4 خلفاء تھے، تو 4 خلفاء کے چلو نام مشکل سے اگر بتا بھی دیے، وہ بھی اٹک اٹک، وہ چوتھے کون تھے؟ ہاں حضرت علی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو یوں مطلب کہ یہ سوچ سوچ کے نام بتائیں گے. پھر ان کو پوچھے کہ چاروں امام کون تھے، تو نہ امام اعظم صحیح لے سکیں گے. ایک تو امام حنفی تھے، ایک امام مالکی تھے، ایک امام شافعی تھے، ایک امام حنبلی تھے. اب حنبل سے حنبلی ہوا، حنیفہ سے حنفی ہوا، مالک سے مالکی ہوا. یہ نہیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہوتا. بھائی یہ چل رہی ہوتی ہے ان کی گاڑی. کب پیدا ہوئے کچھ نہیں پتہ. ایک سے بات ہو رہی تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے پیدا ہوئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پیدا ہوئے. تو کسی کو یہی نہیں پتا کہ ہجری 1 سال کو کہتے ہیں اور صدی 100 سال کو کہتے ہیں. ایسا مطلب کہ وہ یہ ایکسپیرینس ملتے ہیں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں. اس طرح کی جب معلومات منتقل کرنے، شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو لوگوں کی بہت بنیادی معلومات کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی. اب مذہبی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والوں کی معلومات کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو بالکل دور ہی ہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذہبی لوگوں سے دور رہنے کا جن کا مزاج ہے، ان کی معلومات کا کیا حال ہوگا. اس لیے سیرت پر کتابیں، جو مکتبۃ المدینہ نے کافی سیرت پر کتابیں شائع کی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں پر کتابیں شائع کی ہیں. الحمدللہ صحابیات کی سیرت پر کتابیں شائع کی گئی ہیں. میری مدنی التجا ہے عاشقان رسول سے، برائے کرم مطالعہ کرنے کی عادت پیدا کریں. کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات ہے. ظاہر ہے کہ میں بیان کروں، یہ بیان کرے، وہ بیان کرے، عموماً بیان کرنے والے نے یہ باتیں کتابوں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. تو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لیجئے، بہت معلومات ہے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں، بہت معلومات ہے. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اس میں سے جب میں دیکھ رہا تھا کہ آج بیان کیا کرنا چاہیے، تو آپ کے کچھ اوصاف، عادات مبارکہ پر نظر گزری، تو یوں ذہن بنا کہ یار اس موضوع کو لیں تاکہ کوئی برائی پر قابو پایا جا سکے، اور اس برائی کو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ خصوصیات ہم حاصل کر سکیں. اس لیے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین یہ غور کیجئے گا کہ یہ آپ کا انداز کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک خصوصیت ہے کہ زمانہ جاہلیت، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ جاہلیت کا دور تھا. طرح طرح کے نقائص، طرح طرح کے عیوب، طرح طرح کی برائیاں، یعنی اس طرح معاشرے میں رائج تھیں کہ جیسے وہ برائیاں نہیں ہیں. لوگوں کے عادات اور اطوار تھے، اس کو برائیاں کہنے اور سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج بھی یہی حال ہے. وہ دور جاہلیت قدیمہ تھا، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وہ دور جاہلیت قدیمہ تھا، اور آج دور جاہلیت جدیدہ ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں لکھی ہوئی بات بیان کر رہا ہوں. مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ یہ کیا دور جاہلیت پہ ہم کو لے کے جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ اسی عادتوں کے مالک ہو، آپ کے نصیب جو ہے وہ اپنے اوپر لے لے، کیونکہ اس وقت کی کئی ایسی عادتیں اور ریت و رواج تھے کہ وہ بالکل جاہلانہ تھے. آج بھی یہی حال ہے، بالکل آج بھی یہی حال ہے. انسانوں کے شہروں میں رہنے والوں نے اپنی طبیعتوں کو درندوں والی بنایا ہوا ہے. ایک دوسرے کو نوچتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مطلب چھوڑنا نہیں ہے. ہر کوئی جیسے کہ وہ بدماش بنا ہوا ہے. ہر ایک مطلب نارملی جنرلی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں سڑک پر گاڑی لے کے جائیں تو کوئی دن دہاڑے سڑک کے بیچ میں رکشہ لے کر کھڑا ہوا ہے اور آپ کو نکلنے بھی نہیں دے رہا. آپ کی گاڑی، آپ اس کو اشارہ کر رہے ہیں، یار نکلنے دو یار. اب وہ رکشہ لے کر دن دہاڑے سڑک کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ اب ہم کو آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی. کیا ہے؟ اور بدماشی کرتے ہیں یار. اور جس کو دیکھو لڑنے کے لیے تیار ہے کہ بس اس کو تھوڑا سا اشارہ کرو تو وہ لڑ پڑے گا آپ سے. اور معذرت کے ساتھ سچی صحیح مطلب میں اپنی کیفیت عرض کر رہا ہوں، ہم جیسا آدمی ان کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستا ہے. یہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. آدمی عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، انکساری اختیار کرے کہ یار میری غلطی ہے، میں سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں یار، معذرت. آپ بھی چلو کھڑا بھی اگر ہے بالفڑ تو تھوڑا بول دو یار، دو منٹ. کیا ہے؟ عجیب طبیعت ہے، عجیب طبیعت ہے. کیا ہے ایسا؟ مطلب کہ وہ مطلب آپ کسی کو ہارن مارو کہ یار راستہ دے دو، ایسا مڑ کے دیکھے گا جیسے ابھی گاڑی سے نکلے گا، کیل والے دانت نکالے گا اور آپ کو گاڑی سمیت کھا جائے گا. ارے کیا ہو گیا یار؟ مطلب ہر کوئی جیسے کہ وہ اپنے آپ کو وہ بدماشی سمجھنے لگا، میں یوں میں یوں. اور یہ ساتھ دیکھے گا انکساری، عاجزی، تواضع، خود کو چھوٹا دکھانا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں یار. تڑی آوازی ہے، اور جس کو دیکھو تڑی بدماشی میں لگا ہوا ہے، باڈی بلڈر بنا پڑا ہوا ہے کہ ابھی جیسے کہ یہ آئے گا تو گاڑی سمیت بندے کو اٹھا لے گا. ابھی اٹھائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کا اٹھانا دور کے ہلا بھی نہیں سکے گا. بس دماغ خراب ہو گیا قوم کا. یہ میں آپ کو جو آتے جاتے سڑک پر جو بعض اوقات ماحول نظر آتا ہے نا، میں اس کے حساب سے عرض کرتا ہوں. کبھی دنیا میں آتے جاتے ہوئے کسی جگہ پر جو ماحول نظر آتا ہے نا، وہاں پر جس انداز سے یہ قوم اپنا مزاج بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں ٹی وی نے دماغ خراب کیا ہے، کوئی ڈرامے نے دماغ خراب کیا ہے، کوئی فلموں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. بتاتے ہیں بعض نوجوان، یہ باتیں بھی ہوئی ہے، بتاتے ہیں بس آج کل ایسا ہو گیا تو یوں باڈی بنتی ہے، تو یوں یہ بنتا ہے، تو آج کل یہ ہو گیا ہے، بالکل وہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا. تو یہ دماغ خراب ہو گیا قوم کا بھی کہ یار یہ چلو جو ٹی وی پر آتا ہے نا، یہ بھی اپنے بھی ایسا. بھائی تو تھپڑ مارے گا ایسا گرے گا کہ اٹھنے کا نام بھی نہیں لے گا، جو مارے گا وہ بھی غلط کرے گا. مطلب حالات ایسے ہو گئے. تو یہ پلیز اپنے اندر کوئی عاجزی پیدا کرو یار، عاجزی پیدا کرے. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. ایک چلتے چلتے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہوئی نا، بڑے سے بڑا تڑیا مارنے والا آدمی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہوگا، پیٹ پکڑ آ کر کے چیخے مارتا رہے گا. کیا ہوگا؟ ارے پیٹ میں ایسی مروڑ، ایک چھوٹی سی مروڑ آئے گی نا، ساری ایکڑی نکال دے گی. اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے ڈرو. عاجزی کرو، عاجزی کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اپنے آپ کو اپنی پھوں پھاں میں نہ آ جاؤ یار. اللہ نے اگر تمہیں خوبصورتی دی ہے، اللہ نے دی ہے. تم ابھی کیا خوبصورت خود سے ہو؟ تم کو اللہ نے کو صحت، تندرستی، جان، مال، شہرت، منصب کچھ دیا تو اللہ نے دیا ہے یار، اللہ نے دیا ہے یار. اچھا خاصا غریب آدمی پیسے والا بنتا ہے تو بالکل وہ آنکھیں کہتے ہیں نا، آنکھیں اوپر نہیں کرتا، آدمی پیچھے لے لیتا ہے. بالکل اس کی انداز، اس کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں. انکساری نام کی چیز نہیں، عاجزی نام کی چیز نہیں. اگر میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کے کیا کہنے ہیں، کیا عاجزی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی کا صدقہ نصیب فرمائے. آؤ یار اتنا پیارا واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں. حضرت سیدتنا انیسہ یا انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے
اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے، محلے کی بچیاں آپ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دل جوئی کے لیے ان بکریوں سے دودھ دھو دھو کر نکال کے دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا محمد بن سعد وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہمیں دودھ دھو کر تو نہیں دیں گے؟ قربان جاؤں میرے آقا صدیق اکبر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دھو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ ان بچیوں کو دودھ دھو کر دیا کرتے تھے۔ ہے کوئی بھائی؟ نہ تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو جب تک کہ ڈرائیور گاڑی نہیں کھولے گا صاحب گاڑی کی سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاں یہ بس آنے سے چیز گھومتی ہے، دماغ گھومتا ہے۔ ایک طبیعت میں تبدیلی آتی، یہ نوٹ کرے ہر شخص، چاہے وہ علم کے نام پر ہو، دولت کے نام پر ہو، شہرت کے نام پر ہو، عزت کے نام پر ہو، منصب کے نام پر ہو، کسی بھی قسم کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کے نسب کے نام پر کوئی پیسہ بیک اپ مل جاتا ہے، کوئی سی چیز آپ کے اٹیچ ہو جاتی ہے، ٹوٹلی نیچر چینج۔ میں نہیں کہتا انسان خود کو گھٹیا بنا کر چلے، لیکن عاجزی کچھ اور شے ہے، انکساری کچھ اور شے ہے، اپنی پوزیشن، اپنی اس بات کو دیکھنا سمجھنا کچھ اور شے ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کچھ اور شے ہے۔ یعنی لوگ تبدیل ہوتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ انداز بدل جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ انداز بدل جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ انداز، سب سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بدل گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بدل گیا ہے، یہ سارے بے وقوف ہیں۔ نہیں میں نہیں بدلا ہوں، میں تو وہی ہوں، سارے بے وقوف ہیں، آپ نہیں بدلے۔ ارے کوئی دو تو ہوں گے جو آپ کے قریب رہتے ہوئے کہیں گے نہیں یار یہ بدلے نہیں ہے، آپ کا ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، رش بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، رش بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات پبلک بڑھ جاتی ہے، ملاقاتیں بڑھ جاتی ہے، مصروفیت بڑھ جاتی ہے، وقت نکال نہ پانا وہ کچھ اور شے ہے۔ اپنی طبیعتوں میں تبدیلی لے آنا، اپنے مزاج میں تبدیلی لے آنا، اور تبدیلی میں بھی تکبر لے آنا، غرور لے آنا، انا لے آنا، خود پسندی لے آنا، عجب لے آنا، اس طرح کی چیزیں لے آنا کہ مطلب کوئی عام آدمی ٹچ بھی کر جائے گا تو آپ کی شان میں فرق پڑ جائے گا۔ یار کیا ہو گیا یار؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری و عاجزی کے تو کیا کہنے، کوئی کان مبارک میں بات کرنا چاہتا، جب تک بات پوری نہ ہو جاتی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کان مبارک اس سے نہیں ہٹایا کرتے تھے، اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنا کرتے تھے، اس کو مطمئن کرتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، اپنی اوقات کو پہچانے، ہم سب اپنی اوقات کو پہچانے۔ نوٹس لیجئے، نوٹس، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوٹس لیتے تھے، ان کی طبیعت پہ نوٹس لینا تھا، محسوس کرتے تھے، حساس طبیعت تھی کہ مطلب مجھے کوئی خصوصیت دی جا رہی ہے، نہیں پسند کرتے تھے، خصوصیت دینے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر یوں سلام عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ پر سلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تعجب کے ساتھ ارشاد فرمایا، اتنے لوگوں میں تم نے صرف مجھے خاص کر کے سلام کیا؟ یعنی آپ نے بڑی عاجزی، انکساری اور تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا، اور گویا کہ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ بڑی مجلس میں سب کو چھوڑ کر مجھے سلام کیا، کیا وجہ ہے؟ سب کو سلام کیوں نہ کیا؟ نوٹس لیا نا آپ نے، نوٹس لیا، حالانکہ اب خلیفۃ الرسول ہے، ہمیں کوئی امپورٹنس نہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں یار، ہمیں کوئی امپورٹنس نہ دے، ہمیں کوئی مطلب کہ کوئی ہمارے آنے کا کوئی نوٹس نہ لے،
ہم فیل کرتے ہیں اس کو. بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فیل کیا, نوٹس لیا, اس چیز پر لیا کہ مجھے امپورٹنس کیوں دی تم نے. بڑی مجلس سے بیٹھا ہوں, سب کے ساتھ سلام کرتے, مجھے خاص طور پر مجھے سلام کیا. یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں, یہ واقعہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ نمبر 92 پر ہے, 92, صفحہ نمبر 92 پر. کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو, آپ کی انکساری کو, آپ کی تواضع کو یہ دیکھتے رہے ہیں. آقا کے بیٹھنے کا انداز دیکھتے تھے, آئے ہائے ہائے, بیٹھنے کا آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, سونے کا انداز, بدن مبارک پر چٹائی کے بستر کے نشان پڑ جانے کے واقعات, یہ دیکھتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھنا انہوں نے دیکھا, یہ دیکھتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مکان عالی شان میں کئی دنوں تک چولہا نہ جلنا دیکھتے تھے. وہ مقام مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس زمین پر جو عاجزی انکساری کے جو جلوے تھے یہ دیکھتے تھے. اور یہ تربیتی یافتہ تھے نا, کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں, اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے وہ مرید ہی کیا جو پیر کے نقشے قدم پر نہ چلے. پیر کے نقشے قدم, اس کردار مرشد چاہیے, کردار مرشد چاہیے, اور صاف مرشد چاہیے, گفتار مرشد چاہیے, انداز مرشد چاہیے. یہ ہے تو اس کے یہ جو چیزیں نا, ان کے پیچھے پھر معرفت مرشد ہے, الفت مرشد ہے, عشق مرشد ہے. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تواضع پر موجود ہیں, عاجزی پر موجود ہیں. کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, عاجزی اختیار کرے, خود کو دوسروں سے کمتر جانے. تکبر کا اپوزٹ ہے, تکبر کی ضد ہے عاجزی. تکبر یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا, سامنے والے کو گھٹیا سمجھنا. اور تواضع یہ ہے کہ خود کو گھٹیا سمجھنا, ارے خود کو کمتر سمجھنا, دوسروں سے اعلیٰ نہ لے کے جانا. انکساری بڑی واضح سی شے ہے, اور بڑی دل کی کیفیت کا نام ہے, زبان کا نام نہیں ہے. خود کو حقیر فقیر کہہ کر بادشاہ بنا کر بیٹھے سمجھنا یہ نہیں ہے. اگر حقیر فقیر کہنا ہے تو حقیر فقیر بن کے بھی تو دکھاؤ نا, حقیر فقیروں والا انداز بھی تو اختیار کرو نا. اور اس کا تعلق صرف لباس سے یا بولنے سے نہیں ہے, واقعی دل عاجزی کا نام ہے. ورنہ بندہ چٹائی اور سادگی پر بیٹھ کر بھی تکبر کر سکتا ہے, فقیرانہ لباس پہن کر بھی تکبر کر سکتا ہے, تصوف کا نام لے کر بھی تکبر کر سکتا ہے. یہ اصل عاجزی انکساری اور یہ تکبر وغیرہ سب قلب کی کیفیت کا نام ہے. ہمارے قلب میں کیا صورتحال ہے وہ اس پر بات کی جائے گی. یہ علامتیں ضرور ہیں عاجزی کی, انکساری کی, تواضع کی, مگر انسان اپنے قلب میں جھانک کر دیکھے کہ کیا واقعی تواضع عاجزی انکساری کرتا ہے. کوئی کچھ کہہ دے تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, کوئی نوٹس نہ لے کیا کیفیت ہو جاتی ہے. یہاں تو دعوت صحیح نہ ملے تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں, کھڑے کھڑے دعوت دی, بیٹھ کے دعوت کیوں نہیں دی, بیٹھ کے دیتا, یہ کو آنے کا ٹائم تھا دعوت دینے کا. داماد, وہ تو داماد کی تو بالکل گھمی ہوئی ہوتی ہے, داماد تو داماد ہوتا ہے, میں داماد. اب داماد ہو تو کیا ہوا, کو سونے کی اینٹیں لگ گئی تمہارے اندر. داماد ہو تو کیا ہو گیا, داماد ہو تو اور انکساری کرو. تم کو ایک ٹائٹل ایسا ملا کہ اس ٹائٹل والے کے لیے تکبر میں پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, تم تو اور عاجزی اختیار کرو. ہم لڑکے والے کے ماں باپ, ارے لڑکے والے کے ماں باپ ہو تو عاجزی اختیار کرو. بیٹی دے دی ہے تو وہ صرف وہی عاجزی, وہ عاجزی نہیں کر رہا, وہ ڈر رہا ہے. وہ عاجزی نہیں کر رہا, وہ بھی ڈر رہا ہے, تمہارے شر سے ڈرتا ہے. عاجزی اختیار کرو. ارے عاجزی اختیار کرو کہ لوگ آپ کے شر سے, خوف سے آپ کی عزت نہ کرے, آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی عزت کرے. لوگ ڈر کر عزت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہے. ارے نا, عزت نہ, تھوکتے بھی نہیں ہے تمہاری کردار کے اوپر, صرف تمہارے شر کی وجہ سے تمہاری دگوسری قسم کی عزت کی جاتی ہے, دکھانے کے لیے عزت کی جاتی ہے, ورنہ ان کی نسلیں مٹا دی جائیں گی, ان کی عزتوں کی بکیاں اکھیڑ دی جائیں گی اگر یہ تمہاری عزت نہ کرے, تمہاری واہ واہ نہ کرے, تمہارا چرچا نہ کرے.
ایسے نہیں ہے. ارے عزت تو اللہ کے نیک بندوں کی اولیاء کرام کی ہوتی ہے, ان کے شر کی وجہ سے نہیں ہوتی. ان کے حصے میں جو خیر ہے نا, وہ خیر کی برکتیں لینے کے لیے لوگ ان کی عزتیں کرتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ان کی عزتیں کرتے ہیں. الگ ہے, یہ دونوں حصے الگ ہیں. جو عاجزی کرتے ہیں, ان کی ساری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ جسے بلندی عطا کرے نا, اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا, اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. تو گھٹائے کسی کے, نہ گھٹائے نہ گھٹے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں نا, تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تعالیٰ کہتے وہ جس کی شان بہت بلند ہو, جس کی شان بلند ہے, جب وہ کسی کو بلندیاں دینا تو اسے کو گھٹا نہیں سکتا. وہ کسی کو اٹھائے تو اسے کو گرا نہیں سکتا, اور وہ کسی کو گرا دینا تو اسے کو اٹھا نہیں سکتا. وہ جس کو عزت ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور وہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے. تم نے اپنی دغوسری اور کھوکھلی قسم کی پرسٹیج اور عزت بنا کر تم نے عزت پانے کی کوشش کی ہے. ارے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے, کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. ٹائم ہے اور ٹائم نہ دینا, لوگ امپورٹنس دیں گے. بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عزت ملے, میرے کو عزت ملے. ارے بھوکے ہو کیا عزت کے, بھوکے ہو گئے ہو عزت کے. کردار ایسا بناؤ نا, کردار ایسا بناؤ کہ لوگ عزت دینے کے لیے مریں گے, تم عزت لینے کے لیے مر رہے ہو. کتنا فرق ہے یار ہم میں اور ان لوگوں میں جن کو اللہ نے عزتیں دی ہیں. کتنا فرق ہے. لوگ عزتیں لینے کے لیے مر رہے ہیں, اور بعض وہ ہے جن کی لوگ عزت کرنے کے لیے مرتے پڑتے ہیں, کہ ہم ان کی عزت کر کے کوئی دنیا اور آخرت کی عزت پالیں گے, ان کی تعظیم کر کے دنیا اور آخرت کی کوئی عزت پالیں گے. ایسے لوگ ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام دیکھتے نا, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. خودی سے باہر نکل, میں سے باہر نکل, کہ لوگ میری عزت کریں. وائی 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 وائی, کیوں عزت کرے تمہاری, کیا ہے تمہارے پاس, کیوں عزت کرے تمہاری. ارے ہمیں تو ویسے یہ خوف مار ڈالے, نہ جانے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا, ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے, نزا کے وقت کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, موت کے وقت کیا ہوگا. کہیں ہمارا راز, ہمارا تختہ غسل پر ہی راز نہ کھول دیا جائے. کیسا بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کے راز اس کے تختہ غسل پر کھول دیے جائیں, جس کے راز اس کی میت پر کھول دیے جائیں, اور لوگ دیکھ کر آئے ہائے کہ اس کو قبر میں دفن کرنے جاؤ تو قبر میں سانپ پڑا ہوا ہے. کیسا عجیب نہ ہوتا ہے بعض اوقات بندے کا, کون سا گناہ اس کو اٹک جائے. اللہ کی پناہ ہے نا کتابوں میں کہ کلمے کی تلقین کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں, میں کلمہ پڑھنے جاتا ہوں تو میرے سامنے آگ کے 2 پہاڑ آ جاتے ہیں جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. پتہ چلتا ہے وہ سود خور تھا, ملاوٹ کرنے والا تھا. دنیا میں نہیں سمجھ پڑتی بعض اوقات, نہیں سمجھ پڑتی ہے. نہ پڑھی چلو آپ کو سمجھ, تھوڑا سوچو یار. کسی کا تکبر, کسی کا غرور, کسی کا خود پسندی, کسی کی اس طرح کی لوگوں کو جھاڑنے ڈانٹنے, مطلب بالکل اپنے آپ کو الگ سے رکھنا, اپنے آپ کو تھوڑا سا یوں بنا کر رکھنا. کوئی لوگ ڈرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے, یار واہ یار کیوں ایسا بنا کر بیٹھے ہو خود کو یار. انسان ہو, انسان بن کر ہو یار, کوئی بھوت بن کر تو نہیں جا رہا ہو. لوگ ڈرتے رہے آپ سے یار. انسان میں تو انسیت ہوتی ہے, انسیت ہوتی ہے. لوگ قریب جاتے ہیں, رہ نہیں سکتا یار. انسان میں تو اتنی محبت ہو کہ آپ کے بغیر کو رہ نہ سکے. اتنی اپنائیت, اتنی عاجزی, اتنی کساری ہو آپ کی سیرت کے اندر. نہیں تھوڑا سا یوں رو, نہیں تھوڑا سا یوں رو, تھوڑا سا یوں رو, تھوڑا سا یوں رو. ارے یوں میں مر جاؤ گے یار. کھل جاؤ یار, لوگوں کو آنے دو اپنے قریب, بیٹھے دو اپنے ساتھ, بات چیت کرنے دو, نارمل ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, سمپل سے ہو جاؤ. ایسی مطلب سیرت ہو نا تو لوگ مرتے ہیں آدمی کے اوپر. ورنہ
ہوتا ہے رکھ رکھاؤ میں آدمی مر جاتا ہے، اور بس بالکل یہ 2 نمبر کی عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لوگ ڈرتے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں، قریب بیٹھتے نہیں. ہم بولتے ہیں ہمارے لوگ عزت نہیں کرتے، ہمارے قریب نہیں آتے، ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا. محبت نہیں یار، کردار میں کانٹے لگا کے رکھے. کوئی آ کر ملتا ہے تو کانٹا چبھتا ہے اس کو. یار کون ملے گا یار؟ پھر مطلب ہی لوگ ملتے ہیں، کانٹے کی چبھن بھی برداشت کرتے ہیں اور ساتھ میں کوئی 2 پیسے کا فائدہ لے کر چلے جاتے ہیں. محبت دے، پیار دے، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، منصب ہو یا منصب نہ ہو، جہاں محبت ملتی ہے نا انسان وہاں چلا جاتا ہے. یہ تو دیکھا ہے. اپنے اندر اللہ کرے گا ہمارے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا ہو جائے اور جھکنے والے بن جائیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے. آپ کا محل ڈھونڈنے لگا. کہا کہ ہمارے خلفاء کا محل نہیں ہوا کرتا. کہاں ہوں گے؟ اس طرف نکل جاؤ، آرام فرما رہے ہوں گے. ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر لیٹے آرام فرما رہے تھے. تھر تھر کانپ رہا تھا اور کہنے لگا کہ یہ ان کا عدل ہے جو یہ آرام سے ریت پر سو رہے ہیں اور ہمارے بادشاہوں کو محلوں میں بھی نیند نہیں آتی. کاش ہمیں ان کے ساری عاجزی نصیب ہو جائے. کاش 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 صحیح معنوں میں عاجزی نصیب ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں، جنت کی بشارت اس شخص کو جس نے بغیر کوئی قصور کیے تواضع اختیار کی. قصور نہیں ہے اس کا، کوئی قصور نہیں، پھر بھی عاجزی اختیار کرتا ہے اور بغیر کسی حاجت کے اپنے آپ کو جھکائے رکھا. ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمیں عاجزی نصیب ہو جائے، جھکنا نصیب ہو جائے، بالکل تواضع اختیار کرے، اپنے پاس تکبر کو، غرور کو نہ آنے دے. اپنے ماتحت کو، اپنے ساتھ والوں کو ایسا کرے کہ بس وہ پروانوں کی طرح، جیسے پروانے شمع پر کیسے نثار ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لکھا نا، تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے آقا. تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. ایسی شان تھی. ارے صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر جن کا گویا کہ جینے کا تصور نہیں تھا. دیکھتے رہنا، ملتے رہنا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند بیان کی نا، آپ کو کیا پسند ہے؟ فرماتے آقا کو دیکھتے رہنا، ان پر مال خرچ کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، ان کی رفاقت، ان پر خرچ کرنا اور انہیں دیکھتے رہنا. 2 تمنائیں تو ایسی پوری ہوئی یار غار بن کر کہ ان کے سوا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا اور ان کے سوا کوئی ساتھ رہنے والا بھی نہیں تھا. رفاقت بھی ایسی کہ رفاقت بھی ناز کرے، زیارت بھی ایسی کہ زیارت بھی ناز کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور مال ایسا خرچ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا کسی اور کے مال نے نہ دیا.
تینوں تمنائیں ان کی جو پوری ہوئی، تینوں پسند جو ان کی پوری ہوئی، یہ ان کا حصہ تھا۔ آقا کو تکتے رہنا، آقا کی زیارت کرتے رہنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت اتنی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں، عاجزی اتنی تھی، تواضع اتنی تھی، اتنی تواضع تھی، اتنی تواضع تھی۔ ایک تعظیم کی وجہ سے، ایک ادب کی وجہ سے، ایک مقام و مرتبے کی وجہ سے ایک کسی شخص کے بارے میں ایک حجاب ہوتا ہے، اور ایک دل پر ایک رعب اور ایک دبدبہ طاری ہوتا ہے، وہ ایک الگ شے ہوتی ہے۔ تو شفیق و کریم پیر سے بھی مرید بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار، حالانکہ شفیق ہوتا ہے پیر، کریم ہوتا ہے پیر، جو پیر شفیق و کریم ہوتا ہے وہ ہمارے پیر صاحب نہ ڈانٹتے، نہ جھاڑتے، نہ بولتے، کچھ بھی نارمل ہے الحمدللہ۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے ان کی زبان سے کہ ان کو لگے کہ اگلے کو برا لگ گیا ہو، سب کے بیچ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے والے ہیں۔ پیر ہو تو ایسا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری کا جو یہ وصف ان کو نصیب ہوا ہے، خلفائے راشدین کا جو وصف جو ان کو نصیب ہوا ہے، اولیاء کاملین کا یہ وصف جو ان کو نصیب ہوا ہے نا، یہ ان کو نصیب ہوگا، یہ جس کو اللہ نصیب کر دے یار، سیدھی سی بات یہ ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ منصب اتنا بڑا ہے کہ جس کے لاکھوں کروڑوں دنیا میں نام لینے والے ہوں، آ کر ملے تو پتہ چلے کہ یہ ہمارا پیر کیسا خاک نشین ہے، فرش نشین ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے، بڑے کثرت سے قرض دیتے تھے آپ، قرض بڑا کثرت سے دیتے تھے آپ کے بارے میں آیا ہے۔ ایک دفعہ کہ تشریف لے جا رہا تھا، ایک شخص نے دیکھا تو گلی بدل لی، آپ کو بڑی حیرت ہوئی، مجھے دیکھ کر گلی بدل لی۔ اسے طلب فرمایا، کہا کیوں بھائی مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ حضور آپ سے قرض لیا تھا، ڈیٹ نکل گئی ہے، دے نہیں سک رہا ہوں، شرمندگی ہو رہی تھی، اسے سامنا نہیں کیا۔ بغیر قصور کے عاجزی اختیار کرے۔ فرمایا مجھے دیکھ کر تمہیں شرمندگی ہوئی، میں نے تمہیں اپنا سارا قرض معاف کیا، اور جو تمہیں تشویش ہوئی ہے، تمہیں جو یہ بے چینی ہوئی، اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دو۔ یہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ایک شخص اگر ملنے آیا اور آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کو دروازے سے لینے جاتے ہیں تو بات ہے، آپ بولو ہم تو دروازے سے لینے جاتے ہیں، اپنے بڑے سے بڑے کو لینے جا، پتہ ہے کہ نہیں لینے جائیں گے تو سیٹ چلی جائے گی۔ بغیر قصور کے عاجزی اختیار کریں، عام آدمی کو عزت دیں، عام آدمی کو کوئی مطلب اس کو وہ ملے۔ غریب آدمی دھکے کھاتا ہے، غریب آدمی لائنوں میں لگ کر مطلب کہ وہ دھتکارے کھاتا رہتا ہے، بڑا آدمی آتا ہے مل کر چلا جاتا ہے، اس کو باہر گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں بعض افسران لوگ۔ باہر لائن لگی ہوئی ہے، غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ضرورت مندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، حاجت مندوں کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑا آدمی آتا ہے، بڑی گاڑی سے اترتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اندر جاتا ہے، صاحب کھڑا ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھتے ہیں، چائے آ رہی ہے، بسکٹ آ رہا ہے، ارے غریب بیٹھا ہوا باہر، یار خدا کے واسطے نکلو، ان کی کوئی ضرورتیں پوری کرو، تم کیا بڑوں کو سلام کرنے کے لیے سیٹ پر بیٹھے ہو؟ ان کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرو۔ کوئی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی یتیم بیٹھا ہوا ہے، کسی یتیم کا مال خطرے میں ہے، کوئی مظلوم بیٹھا ہوا ہے، ظالم اپنے ظلم کے پنجے گاڑے ہوئے اس کو نوچ رہا ہے، خدا را اپنی سیٹ سے ہلو۔ بڑوں کو سلامی کرنے کے لیے تم نے پیپر نہیں دیے تھے، جس سے بڑوں کی خوشامد کرنے اور رشوتیں کھانے کے لیے تم نے سیٹ لی ہوئی ہے۔ اٹھو، کمرے سے باہر نکلو اور ان غریبوں کی حاجتیں پوری کرو جو تم سے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کے لیے عاجزی کرو، اللہ کے لیے انکساری کرو، ان غریبوں کی بد دعا سے بچو۔ غریب آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے، ضرورت مند باہر بیٹھا ہوا ہے، حاجت مند باہر بیٹھا، نہیں ہے چلو ضرورت نہیں ہے حاجت، اب سے کوئی کام تو ہے یار، جواب تو دو غریب آدمی کو یار، جواب تو دو مظلوم کو بھائی، جواب تو دو۔ جب دیکھو صاحب میٹنگ میں ہوتے ہیں، صاحب نہیں ہوتے، بڑوں کے لیے کوئی میٹنگ نہیں، کوئی وہ نہیں، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہے، جہاں حاجت ہے، جہاں اس طرح کے ایمرجنسی کیسز آتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، کریں۔ یہ سیٹھوں کو بھی سوچنا ہے، بڑوں کو بھی سوچنا ہے، اہل منصب کو بھی سوچنا ہے، جو بھی ہے سب کو سوچنا ہے۔ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر مقرر فرماتے نا تو اس سے شرطیں رکھتے تھے، نمبر 1
عمدہ لباس نہیں پہنے گا. میں ان شرطوں کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یعنی قیمتی عمدہ لباس نہیں پہنے گا. نمبر 2, ترکی گھوڑے پر سفر نہیں کرے گا, قیمتی گھوڑا ہوتا تھا. نمبر 3, دربان نہیں کھڑے کریں گے. اس طرح کی شرطیں رکھتے تھے. یعنی کوئی ضرورت مند آئے آ جائے. ایک اصول ہونا, پرنسپل ہونا کہ آنا, بات کرنا, کوئی درخواست دینا, فلاں 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 فلاں, ایک پروسیجر ہوتا ہے. ایک پروسیجر ہونا, روٹین کا پروسیجر ہونا ایک اپنی جگہ پر ہے کہ اس میں کسی کا حق نہیں دبایا جا رہا, بڑوں کو نوازا جا رہا ہے, غریبوں کو دھتکارا جا رہا ہے. ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اگر کوئی مقام, کوئی مرتبہ, کوئی منصب دیا ہے تو اسے اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں, اللہ کی رضا کے لیے. پھر دیکھیے کہ اب کیا بنتی ہے. اپنے ماتحتوں پر شفقت و محبت کا انداز ہونا چاہیے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی طرف چند لشکر بھیجے. ان میں حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی تھا. انہیں ملک شام کے چوتھا حصے کا امیر مقرر کیا گیا تھا. ان کی روانگی کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے, اور یہ گھوڑے پر سوار تھے. یہ گھوڑے پر سوار تھے جو امیر لشکر تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے امیر بنایا, وہ خلیفہ ہیں, وہ پیدل چل رہے ہیں. حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ, یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں. ارشاد فرمایا, یعنی نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے نہ میں ہی سوار ہوں گا, بلکہ میں تو اپنے قدموں کو راہ خدا میں شمار کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی کیا کہنے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے. آپ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے. حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا. بہرحال دوسرے روز تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے. جب 2-3 دن مسلسل ایسا ہوتا رہا, آپ کو بہت تشریف ہوئی, ایسا کون ہے جو مجھ سے پہلے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے. ایک روز آپ پہلے آ کر جب رات ہوئی تو دیکھا کہ چپ گئے کہ یہ دیکھو ہے کون, آتا کون ہے. وہ نابینا عورت تھی بوڑھی. تو آپ چپ کر دیکھ رہے ہے کون جو مجھ سے پہلے آتا ہے, سب کچھ کام کر کے چلا جاتا ہے. دیکھا کہ وقت کے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے. آپ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی ان کی ساری ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. تو یہ منصب تھا ان کے پاس, مگر عاجزی, انکساری, تواضع. بلکہ ایک تو یہاں تک واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ روزانہ کہیں آتے جاتے تھے. تو آپ نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کسی عورت کے گھر میں جاتے ہیں اور یہ سب کام کاج کر کے نکل جاتے ہیں. تو آپ نے جا کر پوچھا کہ وہ کون شخص ہے. تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ پتہ نہیں, میں تو جانتی نہیں ہوں کون آتا ہے, یہ سارے میرے گھر کے صاف صفائی کر کے چلا جاتا ہے. تو پتہ چلا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو وقت کے امیر المومنین ہیں, خلیفۃ الرسول ہیں, اور آ کر کام کر کے چلے جاتے ہیں. فاروق اعظم کو بھی نہیں بتایا کہ میں کس کا کام کر رہا ہوں. یہ چپ کر نیکی کرنے والوں کے لیے درس ہے. جس کو چپ کر نیکی کرنے کا جذبہ ہو نا, اس کے لیے درس ہے. ایسا ہی واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ بڑے بڑے کام کر جاتے تھے, لوگوں کی مدد کر جاتے تھے, امت کی خیر خواہی کا کام کر جاتے تھے, بتاتے نہیں تھے کسی کو. خیر واقعات تو کافی ہیں, کتاب پوری ہے, لیکن یہی ہے کہ کاش ہمیں عاجزی نصیب ہو, انکساری نصیب ہو, تواضع نصیب ہو.
اس میں جو بڑا ہے نا اس کو غور کرنا ہے، چاہے وہ گھر میں بڑا ہے، مدرسے میں بڑا ہے، اپنے ادارے میں بڑا ہے، اپنے ملک میں بڑا ہے، اپنے شعبے میں بڑا ہے، جس کو منصب ملا ہوا ہے، جس کو نام ملا ہوا ہے، جس کی تھوڑا بہت پوزیشن، جو پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے نا، یا خوبصورتی میں زیادہ ہے، دولت میں زیادہ ہے، تھوڑا دکھانے میں زیادہ ہے، ویل لکنگ جس کو کہتے ہیں، دوسرے اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کر رہی ہے، جیسے گھر میں ساس یہ بہو پر فائق ہے، سسر یہ فائق ہوتا ہے بعض صورتوں میں، داماد یہ اگر جو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن پھر بھی فائق ہوتا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح تنظیموں میں، اداروں میں، ریاستوں میں، شعبوں میں، چاہے سرکاری غیر سرکاری ادارے ہوں، جو بھی ہے، آفس میں سیٹ یہ فائق ہوتا ہے، سیٹ ہے نا، عاجزی کرتے ان کے ساتھ۔ کیا ہوگا اگر سیٹ اٹھ کر ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کر لے گا؟ کچھ نہیں ہے، آپ جیسے تھے ویسے رہیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مہمان حاضر تھے، تو اس میں چراغ بجھ گیا، تو اس سے کہا کہ اب غلام کو ارشاد فرما دے وہ چراغ جلا دے گا۔ نہیں، غلام بیچارہ سو رہا ہے، جس طرح ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو غلام کو بھی سونے کی ضرورت ہوتی ہے، سونے دے اس کو۔ پھر آپ اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ گیا، فرمایا کہ میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، چراغ جلانے کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اگر کوئی ایسا بڑا آدمی سیٹ یا آفیسر ہے، اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے، تو کھانا کھانے سے پہلے بھی وہ سیٹ ہی تھا، کھانا کھانے کے بعد بھی سیٹ ہی رہے گا۔ یہ ہے الگ بات ہے کہ ملازمین کے دل میں اس کی عزت بڑھ جائے گی، اگر تکبر و غرور ہوا تو وہ کٹ جائے گا۔ یہ ہمارے خلفائے راشدین مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور امامت کروایا کرتے تھے۔ آپ کو تھوڑا سا کچھ مل جاتا تو آپ اپنے چیمبر، اپنی آفس سے یا اپنے اس سے دفتر سے نکلنا اپنی کثرت شان سمجھتے ہیں۔ اٹھیے اور نماز پڑھیے، اسٹاف کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، لیبر کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ۔ کیا حرج ہے؟ شعر تو آپ کو بڑا یاد ہوگا، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، میں سیٹ صاحب، میں نہیں نکلتا آفس سے باہر۔ شعر تقریر کا موقع مل جائے تو آپ یہ شعر سب سے پہلے سنا دو گے اور محمود ایاز کا واقعہ بھی بھول جاؤ گے۔ تو یہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں عاجزی، انکساری، تواضع عطا فرمائے۔ یقین مانے ایک شخص، یہی فیضان مدینہ کا واقعہ ہے، اوپر امیر سنت کی نماز عشاء کے لیے ہم پہنچے تھے، تو عموماً امیر سنت اقامت کے لیے جس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد موقع ملنے تو وہاں ایک بڑے عمر کے بوڑھے اسلامی بھائی، وہ پہلی مرتبہ غالباً اوپر آئے تھے، تو وہ وہاں بیٹھ گئے تھے جہاں امیر سنت اقامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ عموماً جو اقامت کے لیے عموماً جگہ ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھ گئے تھے، ان کو نہیں اندازہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے، میری باپا کے ساتھ ہی تھا، مگر وہ ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اس بڑے میاں کو ہٹایا، امیر سنت کو ایسا جھٹکا لگا، آپ نے پہلے تو اس سے معافی مانگی، کیونکہ وہ مسجد کی جگہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر ہے، یہاں عاجزی نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ اس سے معافی مانگی، اس کو بھی احساس دلایا گیا آپ نے کیا کیا، انہوں نے معافی مانگی، پھر امیر سنت نے ان کو تحفہ دیا، پھر کچھ اور کیا، پھر مسکراہٹ دی، یہ سب کچھ کیا اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی موج لگ گئی، سیدھی سمپل سی بات ہے کہ موج لگ گئی، کسی کی خطا اس کے لیے عطا ہو گئی، اس کی موج لگ گئی۔ اب پھر امیر سنت نے اس معاملے مدنی پھول دیے کہ بھئی یہ مسجد تھی، صف تھی، میرے لیے جگہ نہیں تھی، میں پیچھے چلا جاتا، میں یہاں چلا جاتا، میں وہاں کھڑا ہو جاتا، میں ادھر کر لیتا، میں ادھر کر لیتا۔ اس کو اس جگہ سے ہٹانے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں ہٹایا اس کو وہاں سے؟ اتنی کہتے نا، وہ ایک دل کو ٹھیس لگی، کل کو ایسی تکلیف وہ محسوس ہو رہی تھی، وہ 30 جو ایک چبھن جو ہوتی ہے نا دل کے اندر، وہ محسوس ہو رہی ہے۔ بعد وقت ہوتا ہے، کہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کھڑا کر دیتے، اٹھا، ارے بھائی کیوں اٹھا رہے ہو؟ کوئی بادشاہ آ رہا ہے، کوئی شہنشاہ آ رہا ہے، وہ کوئی بادشاہ اور شہنشاہ ہو تب بھی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ جو سویا ہو اس کو سونے دو، جو کھڑا ہو اس کو کھڑے رہنے دو، بیٹھا اس کو بیٹھے رہنے دو۔
بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے آگے بڑھتے تو ایسا کرتے، اور ٹھیک ہے کہیں اس چیز کو پسند کیا جاتا ہوگا، میں دعوت اسلامی میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا، جو واقعی دعوت اسلامی والا ہوگا وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس کو دعوت اسلامی نے عاجزی انکساری کا درس دیا ہے، اب وہ نہیں لیتا اس کی مرضی ہے، اس کے نصیب، ورنہ دعوت اسلامی کے ماحول میں عاجزی انکساری کا درس موجود ہے کہ ہمارے پیر صاحب کے کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں اس لیے مدنی چینل پر پیر صاحب کا کردار بیان کر رہا ہوں کہ پیر صاحب ہمارے ایسے ہیں، مرشد ہمارے ایسے ہیں، بانی دعوت اسلامی ایسے ہیں، کیونکہ جس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ماننے والوں، امیر بھی ہیں، افسر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عربی بھی عجمی بھی ہیں، الحمدللہ امیر سنت کے چاہنے والے ماننے والے مریدین محبین اور متعلقین کی تعداد لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو شاید میں غلط نہیں ہوں۔ تو ان کا کردار جو ہے نا، ان کا کردار یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جن باتوں میں مطلب پریکٹیکل سامنے چیزیں ہیں، کہ ایک شخص کے بعد منصب بھی ہے، عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، مریدین بھی ہیں، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں یار، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، لیکن الحمدللہ ان کی ساری عاجزی دیکھی ہے۔ ایک عرض کر رہا ہوں تو اللہ کرے کہ ہم سب میں، مجھ سب میں، اللہ مجھے بھی ان کی ساری عاجزی، حقیقی معنوں میں ان کی ساری عاجزی نصیب فرمائے، خالی زبانی خرچ نہ ہو جائے، اور ہم تمام اسلام بھائی کو عاجزی ان کی ساری نصیب فرمائے، مگر یہ ضرورت کر دو کسی کی عاجزی ان کی ساری ہے یا نہیں ہے اس پر تبصرہ نہ کرا کرے، ارے بڑی عاجزی ان کی ساری کا بیان ہوا تھا، فلاں کو دیکھو، آپ کو کیا پتا وہ عاجزی ان کی ساری کر رہا ہے یا آپ خود کسی کی بدگمانی میں مبتلا ہیں، پھر بدگمانی بھی کرتے ہیں، پھر معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، اگر واقعی اس میں وہ برائی ہے تو آپ غیبت کر رہے بلا اجازت شرعی، واقعی اس میں اگر برائی نہیں ہے تو آپ بہتان و تہمت باندھ رہے ہیں، تو وہ حرام یا ناجائز کام کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر کے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صلاۃ فرمائی ہے اپنے فتاوی رضیہ 29ویں جلد میں کہ آپ نہیں جاتے تھے پبلک کے اندر، عوام میں نہیں جاتے تھے، مصروفیت اتنی تھی آپ کی، طبیعت اور مصروفیت دونوں نے آپ کو جکڑا ہوا تھا، تو آپ نے باقاعدہ لکھا ہے میری اس طبیعت کو بعض لوگوں نے تکبر سمجھا کہ میں غرور و تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں جا پاتا، نہیں کر پاتا، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا ایک شخص، نہیں وقت دے پاتا، ہر ڈاکٹر فارغ ہے اور ضرور نہیں ہے، بعضوں کا ڈاکٹر نہیں ہوتا فارغ، بعض اوقات کوئی نہیں ہوتا فارغ، بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے، میٹنگوں پر میٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں آدمی ٹائم نکال پاتا، مشوروں پر مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی نہیں ٹائم نکال پاتا، مصروفیتیں ہو جاتی ہے، اس کو کوئی بولے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، میرا کام، ہم بدگمانیوں سے بچیں، قرائن واضحہ موجود ہے، بالکل ایک واضح طور پر موجود ہے کہ یار یہ نہیں ہے، جیسے میں نے چند چیزیں آپ کو بیان کی افسران وغیرہ کے حوالے سے، وہ ایک الگ ہے، مگر انسان خود وہ کرے، بعض لوگوں کا نیچر ہے، مطلب میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، مجھ سے جو لوگوں نے کی ہے میں وہ باتیں کرتا ہوں، نہیں ٹائم دینا چاہیے اتنی جلدی، تھوڑا رکنا چاہیے، 2 دن 3 دن کے بعد ٹائم دینا چاہیے، تھوڑی آدمی کی پوزیشن بنتی ہے کہ کوئی فون کرے بولے ٹھیک ہے آ جائیے، بیٹھ جاتے ہیں، وہ اب بتا رہے تھے نیچر کیسا ہے لوگوں کا کہ تھوڑا سا ٹائم دے، بھائی کیوں ٹائم دینا چاہیے، کیوں ٹائم کھینچنا چاہیے، ایسے ہی اپنی پوزیشن بنانے کے لیے، جب آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی حاجت مند ضرورت مند آپ سے وقت مانگ رہا ہے، آ جائیے بات کرتے، کیا رہ جائے، اگر آپ ثواب کے لیے بیٹھے تو کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، ہاں اگر کوئی معنی شرعی ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی مصلیحت ہے ایسی کہ جس کا تعلق نہ غرور سے، نہ تکبر سے، نہ کسی کو گھٹیا سمجھنے سے ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور اسباب ہو سکتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں ذہن بنا لینا، اس سے بچنا چاہیے، یہ ہر ایک کے لیے ہم سب کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ بعض باتوں کو اپنی ذات پر ایسا لے لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی مظلوم ہے، بعضوں کا وہ مظلوم نہیں تو وہ ظالم ہوتا ہے، دوسروں کو اتنی تنقید کا اور اتنی اس کے ساتھ اس کی دل آزاری کا، اپنی مظلومیت کے نام پر اتنا سامنے والے کو وہ ٹارچر کرتا ہے، سامنے والے کو وہ غیبتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں عجیب باتیں کرتا ہے کہ حقیقت میں وہ مظلوم نہیں رہا ہوتا، مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس سے اس کا کام اٹکا ہوا ہوتا ہے،
وہ ظالم ہوتا ہے، اس کو نہ ہلنا ہے، نہ جلنا ہے، نہ کام کرنا ہے، نہ پروسیس میں جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کھائی نہ کھائی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کسی کو، کھائی نہ کھائی تکلیف دے رہے، اپنے نیچر کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی منفی سوچ اور اپنی سوئی اٹکی ہوئی طبیعت کی وجہ سے. اور پھر وہ دوسروں پر تنقید اور بوچھار کرتے رہتے ہیں. بہت اس میں ڈسکشن بہت ہے. اس لیے کسی کے بارے میں کوئی گمان یا کسی کی شخصیت کے بارے میں کوئی نتیجہ نکالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیجئے، 112 دفعہ سوچئے کہ کہیں میں بدگمانی میں، غیبت میں، تہمت میں، چگلی میں اور کسی مسلمان کی عزت خراب کرنے کے معاملے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ گھر والے گھر میں بیٹھے ہوئے سوچیں، اداروں میں، تنظیموں میں، ریاستوں میں، ہر جگہ پر، دفاتر میں، آفیسز کے اندر، جہاں جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر ایک سوچے، بھائی بھائی کے بارے میں سوچے، بہن بہن کے بارے میں سوچے. ہر کوئی ایک اس طرح سوچے کہ میں نے عاجزی، تواضع بھی اختیار کرنی ہے، اور میں نے بدگمانی اور کسی پر تہمت اور بہتان اور غیبت سے ہی بچنا ہے. کہ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفر مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں جھکی رہے گی، حیا سے نظریں جھکی رہے گی، انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ، جاری رہے گی، مسجد برو تحریک، جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی. ایک حدیث بہت پیاری ہے، بیان کر دیتا ہوں شان صدیقی میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں، اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے، یعنی حلم والا. حلم والا بردبار کہتے ہیں، جو ٹھہرا ہوتا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ فوراً گرفت نہیں فرماتا، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بردباری عطا فرمائی تھی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازمی مکتبۃ المدینہ سے اس کو گھر میں رکھیں. اس میں اتنا مواد ہے، بالخصوص مبلغین کے لیے اتنا مواد ہے کہ لیتے رہے، پڑھتے رہے. آپ اس میں سے کتنے باتیں سب سال بھر ذکر صدیق کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح عاشق اکبر کتاب ہے. اسی طرح اور میں نے عرض کی کہ خلفائے راشدین پر کتابیں، رسالے کتابیں امیر اہل سنت کے بھی موجود ہیں، علمیہ نے بھی لکھ کر دی ہیں. تو مکتبۃ المدینہ سے لیں اور اس کا مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے کی پیارے اسلام بھائی عادت پیدا کریں، نیکی کی دعوت دیں. جس گھر میں مدنی چینل نہیں چل رہا، بڑے بڑے گھر ہیں، یقین مانیں بڑے بڑے گھر، نہیں ان کی توجہ ہوتی کہ کوئی مذہبی چینل، مدنی چینل، وہ مخصوص ان کے چینل ہوتے ہیں، وہ گناہوں بھرے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ان کو بولا دیکھ تو لو یار، چلو ہفتے کو مدنی مذاکرہ دیکھ لو یار، انشاءاللہ میرے باپا کے جلوے نظر آئیں گے گھر کے اندر، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو مدنی مذاکرہ دکھا دیا، تو یوں وہ انشاءاللہ چینل ترغیب تو دلائیں. ہم نے تو مختلف شہروں اور علاقوں میں اب تو وہ بھی لگا دیے تشہیری بورڈ. تو یہ اب الحمدللہ تشہیر تو ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد دیکھ رہی ہے، مگر ایک تعداد ہے جو نہیں دیکھ رہی، وہ نہیں، ان کا ذہن نہیں ہوتا. تو گناہوں سے لوگوں کو نکال کر ان کو نیکیوں والی جگہ پر لا کر بٹھانا جو ہے نا، یہ کام ہے. اور یہ شیطان کے ساتھ زبردست لڑائی کا ایک انداز ہے، اور شیطان کے خلاف جنگ. تو یوں ایک ایک کو نیکی کی دعوت ہے، اس میں تھکے نہیں. آپ اپنا ٹارگٹ اور ہدف لیں، موبائل فون لیں، میسیجز کریں، ہر ہفتے میسیج کریں مدنی مذاکرہ کا. جتنے بھی اس وقت عاشقان رسول سن رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق نصیب کرے
ہر ہفتے میسج کریں, نئے نئے لوگوں کو میسج کریں. آپ کے پاس کارکردگی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اس ہفتے اتنے نئے لوگوں کے گھر میں ہم نے مدنی چینل آن کروا دیا, شروع کروا دیا, ٹیون کروا دیا, وہ سب کچھ ہو گیا, یہ مدنی چینل اب دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں پیار, محبت, امن, یہ آپ کو دعائیں دیں گے. یار ایسے کئی لڑکیاں اور عورتیں ہوں گی جو جینس کی پینٹیں پہنتی ہوں گی اور برقع پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن مدنی چینل نے انہیں برقع پوش اسلامی بہن بنا دیا ہوگا. کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو شرابی, کبابی, داڑھی منڈے, بے نمازی, ستانے والے, ڈرانے والے, دھمکانے والے ہوں گے. آج دعوت اسلامی نے انہیں سنتوں کا مبلغ بنا دیا. ان کے گھروں میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوگا. آج دعوت اسلامی نے ان کے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع کروا دیا. کتنے ایسے ہوں گے جن کو قرآن کی ایک آیت صحیح پڑھنے نہیں آتی ہوگی, دعوت اسلامی نے انہیں درست قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا بنا دیا. بے نمازیوں کو تہجد گزار بنا دیا. رمضان کے فرض روزے چھوڑنے والوں کو الحمدللہ رجب اور شعبان کے روزے رکھنے والا بنا دیا دعوت اسلامی نے, الحمدللہ عز وجل. تو نہ جانے آپ کی کوشش کسی کے اندر کیا انقلاب پیدا کر دے. ہم ایسے ایسے علاقوں میں گئے ہیں, دنیا کے بعض ممالک میں سفر ہوا, ایسے ایسے علاقوں میں گئے جہاں دعوت اسلامی کے مبلغ نہیں پہنچے, مدنی چینل پہنچا ہوا ہے. اور مدنی چینل کے ذریعے یہ اجتماع میں آئے, الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کا کام شروع ہو جاتا ہے. مدنی چینل پہنچا ہوا ہے. کئی ایسے دور دراز, دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے, دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے, اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ کیا بیان کروں. اتنی بڑی دنیا ہے, اتنے دنیا میں علاقے ہیں. آپ سوچو کہ اس وقت ہمارا نماز کا جو ٹائم ٹیبل ہے, سافٹ ویئر ہے اوقات, نماز کے اوقات کا, اس ٹائم ٹیبل کے اندر 27 لاکھ سے زیادہ مقامات ہیں جہاں نمازوں کے اوقات ہیں, کہ اس کے 27 لاکھ سے زیادہ. تو اس ایک علاقے میں بھی اگر ہم جانے کی کوشش کریں جہاں نماز کے اوقات بیان کیے گئے, نام لکھا گیا ہے کہ یہاں ہے, تو آپ بتاؤ کہ کتنے دنیا کے اندر علاقے, مقامات, ملک اور شہر اور جگہ موجود ہیں. یہ دنیا بہت بڑی ہے. ایک تو ہر جگہ پہنچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں. کیا مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟ ایک جگہ بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا کام. پاکستان میں الحمدللہ مبلغین کی اب بھی ایک تعداد ہے, اور دنیا کے کئی ممالک, مقام ایسے ہیں جن میں مبلغین نہیں ہیں, محبت کرنے والے ہیں, دعوت اسلامی کو چاہنے والے ہیں, بلکہ یہ چاہنے والے کہ یہاں کچھ ہو, لیکن وہاں مبلغین نہیں ہیں. اب مبلغین کا ملک و بیرون ملک سفر یہ بہت ضروری ہے. ایسے مدرسین, ایسے قاری صاحبان, ایسے امامت کے اہل, اور بالخصوص اگر ان کے گھر میں اسلامی بہنیں بھی اگر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں, اور قرآن پڑھانے کا اور دیگر چیزوں کی ان میں صلاحیت موجود ہے, وہ رابطہ کرے ذمہ داران سے. وہ جائیں اور جا کر شہر و علاقے و ملک کو سنبھالیں, جبکہ وہ دیگر شرائط پر پورے اترتے ہوں, اور جا کر ہجرت کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہجرتیں کی مختلف ملکوں میں, شہروں میں. اسلام دور دور تک پھیلا. آج دنیا کے کتنے ممالک کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدم پہنچے ہیں. کئی ممالک میں آج بھی ان کے مزارات ہیں. عموماً آپ دیکھیں گے کہ کئی اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پیدائش کسی شہر میں ہوئی ہے, مگر ان کا وفات کسی اور شہر میں ہوئی ہے. اس شہر, جس شہر میں ان کی ولادت ہوئی ہے, عموماً اس شہر میں ان کا مزار نہیں ہوتا. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان, ہزاروں شاید صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں جن کے مزارات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یا عرب شریف میں نہیں ہے, حجاز مقدس میں نہیں ہے, باہر ہے. باہر ہے, سفر کر گئے, گھر والوں کو, بھی بچوں کو لے کر سفر کر گئے. پاکستان بھی بہت بڑا, اس کے بھی بہت سارے علاقے خالی ہیں. وہاں مسلمان گویا کہ جو درد مند مسلمانوں کا انتظار کرتا ہے. کئی مدنی چینل دیکھنے والے اس وقت شاید دیکھ اور سن رہے ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ دعوت تو دے رہا ہے, کاش ہمارے علاقے میں آ جائیں یار یہ لوگ. یہ میں آپ کو میرا گمان کے ساتھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جن شہروں میں ہم گئے ہیں وہاں یہ سوچتے رہتے ہیں بیچارے. چھوٹی سی ایک مسجد بنائی ہوئی ہوتی ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن
तरसते तड़पते कि यार कोई मुबल्लिगीन आएंगे, देखी की दावत देंगे, हमारी मस्जिद भी आबाद होगी, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाना है, हमारे इस्लामी बहनों को कायदा कुरान और इस तरह की तालीम देनी है, कुछ हमें नमाज और सीखने सिखाना है। नहीं, ये कुछ सफ़र है, इनको भी दावत देता हूँ, ये आए, ये यहाँ आ जाएँ फैज़ान मदीना में, यहाँ सीख कर जाएँ। इनको भी दावत देता हूँ कि बाद औक़ात हर कोई नहीं आ सकता। उन शहरों में, उन ममालिक में रहने वाले बिलखुसूस मैं दर्दमंद आशिकाने रसूल को दावत देता हूं कि आप अपने शहर से निकलें और पाकिस्तान फैज़ान मदीना में रमज़ान गुजार लीजिए। अमीर अहले सुन्नत के साथ फैज़ान मदीना में पूरा माह रमज़ान गुजार लीजिए। या मुबल्लिगीन की सोबत में रहिए, मुबल्लिगीन के साथ रहिए, सीखने सिखाने का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। 1 माह 2 माह थोड़ा अरसा यहाँ रहिए, यहाँ सीखिए, इस्लामी बहनों को साथ लेकर आइए। इनका जो रिहायशी कोर्स होता है इस पर वो सीखेंगी, वो बनेंगी इंशाअल्लाह। फिर आप जाइए, कोई आए या ना आए, आप जिस शहर में बैठे हैं आप भी तो मुबल्लिग बन सकते हैं। भाई कोई पाकिस्तान छोड़कर भी, घर बार छोड़कर भी तो आपके पास आएगा, तो आप अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान आ जाइए, फिर वापस चले जाइए। भाई आप भी तो एक ही तरह के माशरे में रहने वाले एक फर्द इंसान है। जो भी आएगा वो भी एक फैमिली वाला ही आदमी होगा, घर बार कारोबार को छोड़कर ही आएगा। जब वो सफर का जज्बा ले सकता है तो उस मुल्क में बैठा हुआ एक इस्लामी भाई सफर का जज्बा क्यों नहीं ले सकता? यकीन मानिए दुनिया में इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है, मैं क्या अर्ज करूं। ये मेरा सिलसिला करने वाले हैं कि जरा सिलसिला होगा तो आपका सफर नहीं, ये सब वो उस वक्त बोलूंगा, कब बोलूंगा, जिंदा भी हूं कि नहीं पता नहीं। अभी मौका में बोल देता हूं, अभी मौका में बोल देता हूं। अभी याद आया, मौका है, देख कर आया हूं, जो कुछ समझ कर आया हूं वो सब अर्ज कर रहा हूं कि यहां हमारे मुल्क में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां जरूरत है और रह जाने की जरूरत है। मदनी काफिले बनाने हमको, 4-4 इस्लामी भाई, 6-6 इस्लामी भाई, 7-7 इस्लामी भाई, 12-12 इस्लामी भाई आए, इनके काफिले बने, एक मुल्क में जाएं। मिसाल के तौर पर 7 इस्लामी भाई, 4 इस्लामी भाई, 3 इस्लामी भाई एक मुल्क में चले गए, उस मुल्क में गए, वहाँ ही इनका 12 माह मदनी काफिला। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश चले गए, पहले बंगाली है, पहले गरीबों का मुल्क, मिसाल दे दो, बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश में उतरे और वहाँ मतलब जनाब 3 दिन 12 दिन मदीना मस्जिद, फिर इतने दिनों के लिए मक्का मस्जिद, दूसरे शहर, यूं पूरा बांग्लादेश 12 महीने घूमते रहे और अपने साथ काफिले सफ़र कराते रहे। जिस इलाके में जाएंगे इंशाअल्लाह दर्स बयान मदनी कामों की धूमें मचेंगी। ये ना, ये भी आप चैनल देख देख कर आप भले कूद रहे, आप उठिए, उस मुल्क उस शहर से भी तो को उठ मेरे धूम मचाने वाले, तो इंशाअल्लाह दुनिया भर में मदनी कामों की धूमें मचाएंगे। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।